السلام علیکم جی، نثار مجاہد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ حاضر ہوں. میں جنرلی باتیں کرتا ہوں میریٹائم لاء کی، کیونکہ میری ایکسپرٹیز وہی ہے. اور میریٹائم لاء کے علاوہ جو زندگی میں اور لاء پریکٹس کی ہیں، ظاہر ہے ایک وکیل جب بنتا ہے اور 30-40 سال یا اس سے زیادہ پریکٹس بھی کرتا ہے تو وہ مختلف فیلڈ میں کام کرتا ہے. تو ہر قسم کے لاء کو اس نے پریکٹس تو کیا ہوتا ہے، لیکن اسپیشلٹی الٹیمیٹلی جا کے جو اس وقت میری ہے وہ ہے میریٹائم لاء، یعنی سمندری قوانین. جو شپ چلتے ہیں، شپنگ کمپنیاں ہیں، جو امپورٹرز ہیں ایکسپورٹرز ہیں دنیا میں، سمندروں میں گھومنے والے شپ. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ سمندر 70% آف دی ارتھ ہے. پورا گلوب جو آپ کا ارتھ کا، اس کا 70% تو سمندر ہے. اور سمندر کے اندر سب سے زیادہ ٹریفک بھی ہے آپ کی، اتنے زیادہ شپ، اتنا زیادہ کارگو. یعنی آپ کا 90% ٹوٹل جو کاروبار ہے وہ سمندر کے ذریعے ہو رہا ہے. اور زمین پہ بسنے والوں کا 90% جو بزنس ہے وہ سمندر کے ذریعے ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 10% پیچھے رہ گیا جو ٹوٹل آپ زمین پہ کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹرنیشنل میریٹائم لاء کے پریکٹیشنرز ہیں وہ پاکستان میں 5-6 ہیں اور دنیا میں بہت کم ہے. تو وہاں اس طرف ذرا کم لوگ جا کے پریکٹس کا سوچتے ہیں. اینی وے، تو آج ہم بات کریں گے انٹرنیشنل میریٹائم لاء کی. لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انٹرنیشنل لاء قوانین کے ساتھ تو انسان پیدا ہونے کے ساتھ ہی قوانین میں جھگڑا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیچرل قوانین، لا آف نیچر ہے کہ جو بندہ پیدا ہوگا پہلے وہ روئے گا، پھر اس کی ماں اس کو نہلا دلا کے اس کو اپنا فیڈنگ سٹارٹ کرے گی، اور اس کے بعد وہ محتاج رہے گا ماں کا، باپ کا، اور اس طرح کرتے کرتے وہ الٹیمیٹلی بڑا ہوگا. ایک دم وہ پیدا ہوتے ہی بڑا نہیں ہو سکتا. اٹس اے لا آف نیچر. اینڈ سو جب انسان آپس میں مل جل کے رہتے ہیں تو وہ قوانین بناتے ہیں، کچھ اصول، کچھ ضابطے بناتے ہیں اپنے. تو انہی ضابطوں کے پابند پھر بھی رہتے ہیں. جو وائلیٹ کرتا ہے اس کو پھر وہ انسان ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لا آف نیچر ہے ان کو تو قدرت سزا دیتی ہے. تو اینی وے، ان چیزوں میں ہم بات کرتے ہوئے چلیں گے انٹرنیشنل میریٹائم لاء کی طرف. اور جب ہم میریٹائم لاء کی طرف جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ کچھ قوانین ہیں جو ہر اسٹیٹ، ہر ملک اپنے لیے بناتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے بناتا ہے، اپنے اندرونی انتظامیہ کے لیے بناتا ہے. مگر کچھ قوانین انہیں بنانے پڑتے ہیں جو دوسرے ملکوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بھی انہیں ضابطے اور اصول طے کرنے پڑتے ہیں. اور پھر تمام ممالک مل کے کوئی ایک پلیٹ فارم بھی بناتے ہیں جس پہ بیٹھ کے وہ اپنے مسائل کو، اپنی ڈیولپمنٹ کو، اپنی اچھی چیزوں کو ڈسکس کر سکیں، جیسے آپ کا اقوام متحدہ ہے. تو اسی طرح انٹرنیشنل لاء جو ہے وہ ایوالو ہوتا ہے جب آپ مل جل کے ایک ادارہ یا آپس میں مل جل کے کوئی کنونشن کرتے ہیں، کوئی ٹریٹی کرتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں. تو وہ کانٹریکٹس، ایگریمنٹس، یہ سارے کے سارے بین الریاستی بات ہو رہی ہے. تو جب بین الریاستی بات ہوگی تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ آ جائے گی. تو ان تمام ایگریمنٹس کو، کنونشنس کو، ٹریٹی کو، اصول کو، ضابطے کو، جو آپ نے اخلاقیات طے کی، ان کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل لاء. اب انٹرنیشنل لاء نکل گیا آپ کے لوکل لاء سے جو اسٹیٹس کے اندر ہوتا ہے. اور لوکل لاء کو ہم کہتے ہیں میونسپل لاء انٹرنیشنل زبان میں. اور انٹرنیشنل لاء کہلا گیا آپ کا جو بین الریاستی ہے. اب آ جائیے سب، آپ نے تو زمین پہ رہنے والوں نے انٹرنیشنل لاء بنا لیا، لیکن آپ کی زمین کا ٹوٹل 33% حصہ یا 30% حصہ تو خشکی پہ ہے جہاں آپ انسان بس رہے ہیں. تو 70% آپ کا سمندروں میں ہے، سمندروں کے نیچے دباؤ. تو سمندر جو ہیں ان کے اندر جب جانے آنے کے ضابطے اصول وضع کریں گے تو ان قوانین کو بھی ہم انٹرنیشنل لاء ہی کہتے ہیں، مگر وہ انٹرنیشنل لاء کی ایک قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل میریٹائم لاء. اچھا، جب ڈومیسٹک لاء کی بات کرتے ہیں تو بھی آپ کو ڈومیسٹک انٹرنیشنل لینڈ کی بات کرتے ہیں انٹرنیشنل لاء کی، تو وہ بھی دو طرح کے، ایک پبلک انٹرنیشنل لاء ہوتا ہے اور ایک پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء ہوتا ہے. اسی طرح جو سمندروں میں ہم جاتے ہیں تو ایک پبلک انٹرنیشنل میریٹائم لاء ہوتا ہے اور ایک پرائیویٹ انٹرنیشنل میریٹائم لاء ہوتا ہے. تو یہ قوانین کی بے شمار صنفیں، بے شمار قسمیں، بے شمار زاویے نکلتے ہیں. لیکن ہم جو آج بات کرنے لگے ہیں وہ خصوصی طور پہ ہمارے انٹرنیشنل میریٹائم لاء میں ہے. اور انٹرنیشنل میریٹائم لاء کے اندر ہم ڈسکس کریں گے تھوڑا سا انٹرنیشنل پبلک لاء بھی اور انٹرنیشنل پرائیویٹ لاء بھی، اور ان کے اندر ڈسٹنکشن کریں گے کہ ان کا فرق کیا ہے
اور انٹرنیشنل میری ٹائم لاء میں ہم کن کن چیزوں کو دیکھتے ہیں، کیا کیا کور کرتے ہیں، تو اس پہ آج بات کریں گے تفصیل سے. بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی پیشنس کے ساتھ ہماری ویڈیو دیکھی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یقیناً آپ آئندہ بھی ہر ویڈیو کو دیکھیں گے. یہ ہمارا صرف یوٹیوب چینل ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کاز ہے جو پاکستان کی سوسائٹی میں بہترین تبدیلیاں لانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو اس کوشش میں آپ کی رہنمائی، آپ کی سرپرستی ہمیں ضرور چاہیے. آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، دوسرے دوستوں کو بھی کہیے کہ وہ سبسکرائب کریں، اور شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اپنے کمنٹس ضرور دیجئے تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے اور آپ کی سرپرستی جاری رہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.